پیغمبر کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے اور کیا ہے نگاہ شریعت میں؟ وہ یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر جس صحابی کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے وہ صحابی ہیں حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر جس صحابی کے حوالے سے بات آئی ہے وہ ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ 2 بار کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ دونوں صحابی الگ الگ موقع پہ حالت نماز میں تھے، نماز کی حالت میں، یعنی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو سعید بھی ایک موقع پہ اور ایک موقع پہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو نبی نے ابو سعید کو آواز دیا اور ابی ابن کعب کو بھی آواز دیا الگ موقع پہ۔ دونوں نماز پڑھتے رہے اور نماز ختم کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں آواز دی تو میری آواز پر لبیک کہنے سے، میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روکے رکھا، کیوں نہیں آئے؟ تو دونوں صحابی نے عذر پیش کیا، حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا، عبادت اللہ کی کر رہے تھے، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب یہ بات کہی، اگر ہم اور آپ ہوں تو ہم لوگوں کے لیے حکم کیا ہے کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے، ماں باپ بلا رہے ہیں یا پیر صاحب بلا رہے ہیں یا امام صاحب بلا رہے ہیں، کوئی بلائے، آپ نماز مکمل کریں اور پھر اس کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن اسٹیٹس آف پیغمبر، اسٹیٹس آف پروفٹ کیا ہے نگاہ شریعت میں؟ کہ حضور نے فرمایا کس چیز نے تم کو روکے رکھا جب میں نے آواز دیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے تو کیا تم لوگوں نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی کہ اے ایمان والو آمنوا استجیبوا، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو ان کی آواز پر فوراً لبیک کہو، چاہے تم کسی حالت میں رہو، تم روزے سے رہو کہ نماز میں رہو، تمہیں وہ کام چھوڑ کر تمہیں بارگاہ رسول میں حاضر ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لما یحییکم، وہ رسول تمہیں بلا رہا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے۔ حالانکہ نماز سے بڑھ کے انسان کے لیے عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور کوئی اس سے زیادہ زندگی کون بخشے گی؟ اللہ کی عبادت ہی کے لیے تو بندہ پیدا ہوا نا۔ لیکن قرآن میں حضور نے فرمایا کیا تم دونوں نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ اچھا، اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں 2 لفظ آئے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول پکارے۔ تو اللہ نے کسی کو پکارا ہے؟ اللہ نے تو نہیں پکارا، ہمیں اور آپ کو اللہ تو نہیں پکارتا، صاحب ایمان کو اللہ تو آواز نہیں دیتا، آواز رسول دیتے ہیں، پکارتے رسول ہیں۔ لیکن اللہ نے یہاں پہ اپنی ذات کا بھی ذکر کیا، جب اللہ اور رسول پکارے، حالانکہ پکارتے صرف رسول ہے۔ بتانا یہ ہے کہ رسول کا پکارنا اصل میں خدا کا پکارنا ہے۔ رسول آواز دیں تو یہ مت سمجھو کہ رسول بلائیں، یہ آواز خدا کی ہے، اور وہ جس چیز کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ شے تمہیں زندگی عطا کرے گی۔ تم جس حال میں بھی ہو، تم اس کام کو چھوڑ کر، اس حالت سے ہٹ کر تم بارگاہ رسول میں حاضر ہو جاؤ۔ تو دونوں صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، یعنی اگر ہم حالت نماز میں بھی رہیں گے، اب حالت نماز میں کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو بھی، رکوع میں ہیں تو بھی، یا یہ کہ سجدہ میں ہے۔ اور سجدہ میں آدمی کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں آدمی ہوتا کہاں ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا بندہ مومن اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، حالت سجدہ میں ہے اور آواز رسول نے دی، تو اس حالت کو چھوڑ کر
جو کہ اللہ کے قرب کی حالت ہے. اور کہاں حاضر ہونا ہے؟ بارگاہ رسول. اس سے پتہ چلے کہ پیغمبر کا اسٹیٹس کیا ہے اور اللہ پیغمبر کی عزت کس طرح کروانا چاہتا ہے اور ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا. اگر آئندہ سے تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے اعمال برباد ہوں گے، تمہاری نمازیں اور تمہاری عبادتیں تمہیں کام نہیں آئیں گی. تو یہ شے بتاتی ہے انسان کو اور خاص طور پہ صاحب ایمان کو کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ یعنی ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان و مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ بارگاہ رسول کا باادب بنا کر. آمین.